الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ملک ذوالفقار صاحب کو مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ عزیزان محترم، یہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پسماندگان ہوتے ہیں ان سے اظہار تعزیت کی جائے۔ اپنی موت کو یاد رکھا جائے۔ موت کی کتنی اہمیت ہے، جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھا کرو کیونکہ یہ خواہشات کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، یہ لذات کو ختم کرتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کوئی کلام، کوئی گفتگو فرما رہے تھے، ایک نوجوان کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے نوجوان، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے روزانہ آ کے ایک جملہ بولنا ہے، لا تنسا موتک، اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ وہ نوجوان کافی عرصہ تک آتا رہا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے اے نوجوان، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ تم نہ آنا۔ عرض کیا امیر المومنین کیا ہوا؟ کیا میرے انداز گفتگو میں وہ اثر نہ رہا، یا آپ نے کوئی بندہ بدلی کر لیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ کوئی بدلی نہیں کیا، اب میری داڑھی کے اندر سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ موت تو ویسے نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ لڑک پن دیکھتی ہے، مگر جب داڑھی کے اندر سر کے بال، سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب رب کی طرف سے بلاوا آنا شروع ہو جاتا ہے، اے بندے کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد تیرا بھی بلاوا آ جائے گا۔ ہر جانے والا یہ بتاتا ہے میں جا رہا ہوں، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ اور پھر
امام غزالی نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی بنائی اور اس کے اوپر یہ جملہ لکھا، یا عمر لا تنس موتک، یعنی موت کے خیال میں ہمہ وقت مگن رہنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور طریقہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے۔ جب بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبر کے حالات اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ جل مجدہ الکریم کے سامنے سر بسجود رہتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو سورہ اخلاص کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب ان سے فرمائیے اللہ ایک ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپ پورے قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ فرمائے نا، جب اللہ اپنے محبوب کی بات فرماتا ہے تو پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے، اور جب کوئی اپنی بات ہوتی ہے تو پہلے فرماتے ہیں محبوب آپ ان سے فرمائے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات فرماتا ہے پہلے اپنا ذکر کرتا ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کروائی۔ اور جب اپنے محبوب کی بات ہوتی ہے تو اللہ پہلے اپنا ذکر فرماتا، اور جب اپنی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے قل هو اللہ احد، محبوب ان سے فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اور اگر کوئی یہ قبیلہ کہہ دے کہ مجھے محبوب علیہ السلام کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، میں تو میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، تو اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہاں بڑی قابل غور توجہ والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب محبوب کی بات ہو پہلے اللہ اپنا ذکر فرماتا ہے، اپنی بات ہو تو فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیں، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اب محبوب کے ذکر میں پہلے اللہ اپنا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، روح المعانی روح البیان جتنی تفاسیر ہیں سب میں یہ بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کیوں فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرمائیں میں ایک ہوں، یا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی یہ شان ہے، محبوب کی یہ عظمت ہے، یہ شانیں ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، تو عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے جتنی انبیاء آئے رسول آئے اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے، ان کے معجزات دیکھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، کسی نے خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو پہلے اپنا ذکر کرتا ہوں محبوب کی شان بیان کرنے سے پہلے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو میں نے عظمتیں اور شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں یہ میرے محبوب کی ذاتی نہیں اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اگر یہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ انگلیوں سے پانی نکال کے دکھائیں، یہ پتھروں کو کلمہ پڑھائیں، یہ درختوں کو بلائیں تو وہ چلنے لگ جائے، یہ سارے معجزات و کمالات دیکھ کر کوئی گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ جتنی عظمت شانیں ہیں یہ محبوب کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کرتا ہوں، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ اور جب میں محبوب کی شان بیان کرتا ہوں پہلے اپنا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی محبوب کی عظمتوں اور شانوں کا انکار کر دے تو وہ میرے محبوب پر اعتراض نہ ہو، اللہ کی ذات پر اعتراض ہو۔ اللہ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میرے محبوب پہ اعتراض کرے، اس لیے پہلے اپنا ذکر کرتا ہوں، میرے محبوب پر کوئی تنقید کی انگلی نہ اٹھائے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب ان سے فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ بڑا قابل توجہ ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ فرماتے محبوب آپ ان سے فرمائیے اللہ ایک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب آپ کیوں فرمائیے؟ وجہ یہ ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، سب نے جو ہے اللہ کی توحید بیان کی، مگر اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جبریل امی کے ذریعے وحی الہی نازل ہوتی تھی،
جبریل امی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ باقی انبیاء کے پاس آئے اور 24,000 مرتبہ محبوب علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے۔ تو جتنے انبیاء اور رسول ہیں جبریل امی آ کے بتاتے اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ لیل و نہار کی گردشیں سب اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ ایک فلسفی منطقی گیا تو ایک چھوٹی سا چرخہ چلا رہی تھی، ایک مائی بڑھیا تھی، تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس فلسفی نے پوچھا اماں یہ بتا اللہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے۔ اچھا تو یہ بتا اللہ ہے صحیح؟ اس نے کہا ہاں اللہ ہے۔ اماں تجھے کس نے بتایا اللہ ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی میرے چرخے نے مجھے بتایا اللہ ہے۔ اماں یہ چرخہ بولتا تو نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی یہ جو چرخہ ہے نا، جب میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب روکتی ہوں تو یہ رکتا ہے، یہ اپنی مرضی سے چلتا نہیں، اپنی مرضی سے رکتا نہیں۔ جب میرا چھوٹا سا چرخہ اپنی مرضی سے چلتا بھی نہیں، رکتا نہیں، تو یہ میری مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا اور رکتا نہیں۔ جب چھوٹے سے چرخے کے لیے کسی کو چلانے کی ضرورت ہے تو پوری نظام کائنات کو چلانے کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اماں یہ بتائیں وہ اللہ ایک ہے یا دو؟ کہنے لگی اللہ ہے، ایک ہے۔ اماں تجھے یہ کس نے بتایا؟ کہنے لگی میرے چرخے نے بتایا ہے۔ اماں کیسے؟ کہا یہ جو اس کی ہتھی لگی ہوئی ہے نا، اگر یہ دو ہوتے، میں اپنی طرف کھینچتی دوسرا اپنی طرف کھینچتا تو یہ چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر خدا بھی زیادہ ہوتے تو نظام کائنات نہ چلتا، وہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ فلسفہ مجھے میرے چرخے نے سمجھایا۔ تو اب وہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ کی معرفت تو آتی ہے سمجھ میں، جتنے انبیاء رسول آئے جبریل امی آتے ہیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی۔ اور حدیث پاک ہے محبوب آپ جائیں رایت ربی فی احسن صورہ، یہ اعلان کرائیں کہ میں نے اپنے رب کو اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ اور محبوب جب آپ آئیں گے باقی لوگ جو گواہی دیں گے وہ شہادت علی شہادت ہے، آپ کا بتانا شہادت علی شہادت بھی ہے، شہادت علی المشاہدہ بھی ہے، شہادت مع المشاہدہ بھی ہے۔ محبوب آپ جب جا کے لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ کہیں گے باقی انبیاء کے پاس تو جبریل امی وحی الہی لے کے آئے تھے، یہ محبوب نے تو رب کا بے پردہ حریم ناز کے پردے ہٹا کے رب کا دیدار کیا ہے۔ اب محبوب چونکہ تو نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، اب جا کے ان کو بتا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ یہ لفظ کل کے اندر کتنی حقیقتیں چھپی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ ایک ہے۔ توحید کی 4 اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم کی توحید نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ توحید صرف بیان کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں۔ ایک ہے توحید عددی، ایک ہے توحید جنسی، ایک ہے توحید نوعی، ایک توحید ہے حقیقی۔ توحید عددی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4، تو جو اللہ کے لیے توحید عددی کو مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور ایک ہوتی ہے توحید جنسی، یعنی ایک آدم علیہ السلام تھے، کائنات میں اب آدمیت آپ کو نظر آتی ہے، اللہ کے لیے یہ منع ہے کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتے ہیں نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا۔ اور ایک ہے توحید نوعی، جیسے کہتے ہیں نا بنی نوع انسان، یہ جو ہے نو ہونا یہ حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، تو اللہ کے لیے یہ توحید نوعی بھی جائز نہیں ہے۔ تو کون سی توحید ہے اللہ کی ذات کے لیے؟ کہا توحید حقیقی۔ کہا توحید حقیقی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ فرمانے لگے توحید حقیقی کی تعریف یہ ہے جو اپنے ایک ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ واحد حقیقی ہے، اور یہ توحید حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیں محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب آپ بتائیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کیونکہ آپ کے جمال کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی وجاہت کو دیکھ کر، آپ کے حسن کو اخلاق کو دیکھ کر محبوب ہم نے چونکہ آپ کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں عطا کی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا کی ہیں، علم نشرح کا سینہ عطا کیا ہے، طٰہٰ کا تاج عطا کیا ہے، یاسین کا سہرہ عطا کیا ہے، ید اللہ کے ہاتھ عطا کیے ہیں، آپ کو کمالات حسن اور آپ کو جمال عطا کیا ہے۔ محبوب جتنے انبیاء آئے سب کی مہر نبوت ان کے دائیں ہاتھ پر ہوتی تھی، آپ کی مہر نبوت پشت میں رکھ دی، آپ کا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے کہ جو آپ کے چہرے کو دیکھے گا مہر نبوت دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ کہے گا خدا کی قسم یہ چہرہ سچے نبی کا ہے۔ یعنی اتنا حسن محبوب علیہ السلام کا اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ وار لوگوں نے گھر بار چھوڑا ہے، اور محبوب خود فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ ایک دن محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے پر نظر پڑی، محبوب علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی۔ ہم وقت محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتی رہتی۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں تو ابو جہل نے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ محبوب کے حسن کو دیکھنے کے لیے نظر صدیق چاہیے، نظر فاروق چاہیے، نظر عثمان چاہیے، نظر علی چاہیے، کیونکہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں آ رہے کا حصہ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو محبوب کو دیکھنے کے لیے نظر صدیق اکبر چاہیے۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا نا یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہے تو منع کیا۔ جب منع کرنے کے بعد وہ نہ رکی تو اونٹ کی ہڈی اٹھا کے حضرت زنیرہ کے سر پہ ماری، ان کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، دیکھا تو نے ہمارے بتوں کی پوجا کو چھوڑا ہے، لات منات عزا کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے نابینا کر دیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہ کر سکیں اور زارو قطار رونے لگیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رب العالمین، میں نے یہ تانے، دکھ، تکالیف سب کچھ برداشت کیا ہے، اس لیے برداشت کیا ہے کہ تیری توحید کو مان سکوں، تیرے ایک ہونے کا میں دعویٰ کر سکوں، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر ایمان لاؤں۔ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ بتوں نے تیری بینائی لے لی، تیری نظر چلی گئی، تو ختم ہو گئی۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ تکلیف دینے والا بھی تو ہے اور شفا دینے والا بھی تو ہے میرے مالک، یہ تانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تجھے تیری ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی قسم ہے، واسطہ ہے، میری بینائی مجھے لوٹا دے تاکہ میں ابو جہل کو بتا سکوں جو کچھ عطا کرنے والا ہے میرا رب ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، وہ دعا اتنے دل سے نکلی، حالت اضطراب میں دعا تھی کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی واپس لوٹ آئی اور آپ نے فرمایا، ابو جہل دیکھ لے، یہ میرا رب تکلیف بھی دیتا ہے اور وہ شفا بھی دیتا ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو فرمایا قول واللہ احد، محبوب ان سے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو شان محبوبیت عطا فرمائی، کتنے لوگ تھے جو محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھ کر خدا کی ذات کو ماننے لگ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ اب اس وقت الہاد، اللہ معاف کرے، اللہ یعوذ باللہ، بڑی کثرت سے پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ باہر جائیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، عجیب حالت ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، لیکن دنیا کائنات میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں دکھا سکتے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں مگر خدا کو نہ مانتا ہوں، ایک بھی نہیں ہے۔ سب محبوب علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو مانتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال یورپ کے اندر گئے نا، تو ایک یونیورسٹی کے اندر آپ کا لیکچر تھا، تو ایک عیسائی نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیں، آپ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات موجود ہے؟ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے اللہ کے ہونے کے کئی دلائل ہیں، کوئی ایک دلیل نہیں، لیکن جس ہستی نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے اس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ فرماتے محبوب ان سے بتائیے، بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ہجرت کر کے ایک عورت نا بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ چلی گئی۔ جس وقت وہ مدینہ شریف گئی نا تو بیٹا بیمار ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیٹا بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ جیسے فوت ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ کو بلا کے لاؤ، وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے، پھر اس کو غسل دو، اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ جب وہ والدہ آ جاتی ہے، آ کے دیکھتی ہے کہ وہ بچہ اس کا فوت ہو گیا، اب چونکہ دل میں ایک بے چینی تھی، اضطراب تھی، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ایک عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اب وہ محبوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، میرے مالک، میں نے گھر بار چھوڑا، عزیز و اقربا چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اس لیے کہ میں تجھے
ایک مانوں تیری عبادت کر سکوں، تجھے وحدہ لا شریک مانوں، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ بننے کے لیے میں نے سب کو چھوڑا ہے۔ آج یہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، اگر یہ اسی طرح یہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو جائے گا، تو میرے عزیز و اقربا رشتہ دار مجھے تانے دیں گے، تم نے جو سب کو چھوڑا ہے تمہیں کیا ملا ہے؟ محبوب، میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، مجھے اپنا بیٹا زندہ چاہیے۔ یہ کتب حدیث کے اندر یہ حدیث صحیح ہے، شفا شریف اٹھا لیں، قاضی ایاز مالک علیہ الرحمہ نے لکھا، سبل الہدی والرشاد اٹھائیں، دلائل النبوت اٹھائیں، مدارج النبوت اٹھائیں، شواہد النبوت اٹھائیں۔ وہ ماں کی دعا تھی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا، ابھی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا جو ہے مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا، وہ ماں تو فوت ہو گئی لیکن بیٹا کافی عرصہ زندہ رہا۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد حقیقی مانتا ہے، اللہ کی عظمتوں کو مانتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرتا ہے، پھر چشم فلک دیکھتا ہے اللہ اس کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں، کافی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب یہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا نا، تو کیا لکھا گیا؟ محبوب علیہ السلام سے کفار اور مشرکین نے کیا شرط رکھی کہ جو بندہ مسلمان ہو کر محبوب آپ کے پاس جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب عقل کے تو یہ بات خلاف تھی کہ محبوب علیہ السلام نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، مگر جو غلام ہوتے ہیں وہ نبی پر اعتراض نہیں کرتے، وہ نگاہ نبوت کو دیکھنے کے اثر کو اور کمالات کو نظر میں رکھتے ہیں۔ اب یہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا، اب شرط یہ تھی کہ جو آپ کے پاس آئے گا محبوب آپ نے لوٹانا ہے۔ اب وہ حضرت ابو بصیر مسلمان ہوتے ہیں، مکے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لوگوں نے ظلم و ستم کیے، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے اتار لیے، پھٹی ہوئی چادریں ہیں، ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ عشق رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اپنے محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، صبر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، اور آپ کے جسم کے اوپر وہ جو زنجیر کے نکیلے کیل تھے وہ لگے اور خون رشتہ ہوا، جس راستے سے آپ گزرے نا آپ کے جسم سے خون گرتا ہوا جو ہے لوگوں کو نظر آیا۔ ادھر کفار اور مشرکین نے دیکھا کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ہیں، ابھی مدینہ شریف پہنچے تھے، محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا کے چہرے والے محبوب پر ابھی نظر کی تھی، پیچھے سپاہی آ جاتے ہیں کفار اور مشرکین کے، کہتے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو بندہ آئے گا آپ واپس کریں گے، ہم حضرت ابو بصیر کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر تم واپس چلے جاؤ، تیرے نبی نے زبان دی ہے۔ اب یقین فرمائے آج کا کوئی شاگرد ہوتا تو فوراً اپنے استاد سے باغی ہو جاتا، آج کا کوئی مرید ہوتا تو اپنے شیخ سے باغی ہو جاتا۔ وہ مرید میرے محبوب علیہ السلام کے تھے، وہ نبی کے صحابہ ہیں، وہ محبوب سے محبت رکھنے والے ہیں، عشق رکھنے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو محبوب نے فرمایا چلے جاؤ، ہم نے یہ زبان کیا ہے جو بندہ آئے گا اس کو واپس کریں گے۔ اب وہ جب باہر نکلتے ہیں نا تو سپاہیوں نے تانا دیا، ابو بصیر کیا فائدہ، تو نے گھر بار چھوڑا، عزیز و اقربا چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، والدین کو چھوڑا، تیرے نبی نے تو تجھے پانی تک نہیں پوچھا، تجھے واپس کر دیا۔ اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا جملہ کہا جو ہر عاشق کو دل کے اوپر لکھنا چاہیے، انہوں نے کہا اے بدبختو میرے دل میں میرے نبی کی عظمت اور بڑھ گئی ہے، جو میرا نبی غیروں سے وعدے کر کے پورے کرتا ہے نبھاتا ہے، اپنوں سے وعدے کیسے پورے نہیں فرمائے گا۔ میری عقیدت بڑھ گئی، اور آپ نے وہیں ایک کو پکڑا قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب حضرت ابو بصیر نے ایک عاشقوں کی ایک نئی بستی بنا لی، ادھر سے لوگ آتے، محبوب کے پاس آ نہیں سکتے تھے کہ واپس کرنے کا آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، علیحدہ انہوں نے ایک بستی بنا لی۔ میں آپ کی توجہ کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بصیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو میرا نبی غیروں سے وعدے کرتا ہے پورے فرماتا ہے، تو جو اپنوں سے وعدے کیے ہیں وہ کیسے پورے نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بصیر جب جانے لگے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر ہم ان قریب تمہیں ملیں گے۔ ایک وقت آیا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابو بصیر دنیا سے جانے لگے، لوگوں نے کہا آپ کلمہ پڑھیں آپ کا وقت پورا ہو گیا، کہنے لگے ہو نہیں سکتا، محبوب نے فرمایا تھا ہم ملیں گے، جب تک محبوب نہیں ملیں گے میری موت نہیں ہو سکتی۔ اب اندازہ لگے، محبوب نے فرمایا ہم آپ سے ملیں گے، یہ ایک نوید تھی، روشنی تھی، کرن تھی،
اور ہمیں بھی تو محبوب نے فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی غلام دنیا سے جائے گا یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یہ قبر میں جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے آپ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جبکہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مٹی کے اندر رکھا جائے گا، پھر یہ نہانے کا، غسل دینے کا، کفن پہنانے کا اہتمام کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کو تیاری کروائی جا رہی ہے کہ قبر میں اس نے جا کے ودھا والے چہرے والے محبوب کی زیارت کرنی ہے۔ یہ غسل دینا، یہ کافور لگانا، یہ ساری خوشبوئیں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ قبر میں جا کے اس نے محبوب علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے۔ اور پھر یہاں بھی نہیں، امام شعرانی فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آیا کرتی تھی، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ آگے کیوں رکھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے، جمعہ کے لیے جاتا ہے، عیدین کے لیے جاتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے، آخر اس نے مر کے ایسا کیا کر لیا ہے کہ اس کو امام کے آگے رکھ کے پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں میں نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی دنیا سے جاتا ہے جنازہ آگے رکھ کے پڑھانے میں حکمت کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا شعرانی نادان ہو گیا ہے، تو دیکھتا نہیں اب یہ تیاری کر چکا ہے، کپڑے پہن چکا ہے، کفن پہن چکا ہے، خوشبو لگا چکا ہے، اس نے قبر میں محبوب کا دیدار کرنا ہے، اب اس کی عزت یہ اس کو آگے رکھا جائے، باقی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو فرمایا یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ السلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو ہمیں بھی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پھر جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل، تو سارے عزیز و اقربا رشتہ دار چھوڑ جائیں گے مگر وفادار نبی قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ملک ذوالفقار صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔